آپ نے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ مال جمع کرنا بری بات ہے، مال جمع نہیں کرنا چاہیے، لیکن کسی بھی موضوع کے لیے جب آپ حتمی نقطہ نگاہ پہ پہنچنا چاہیں تو اس میں ہمیں غور یہ کرنا چاہیے کہ اس موضوع کے بارے میں تمام حدیثوں کو آپ دیکھیں، تمام آیتوں کو دیکھیں۔ ویسے ہی جیسے مولا علی علیہ السلام کے سامنے کوئی شخص دنیا کی مذمت کر رہا تھا تو مولا نے ٹوک دیا اسے، کیونکہ اس کے مطابق یہ تھا کہ مولا علی علیہ السلام نے ہمیشہ دنیا کی مذمت کی ہے، تو میں مولا علیہ السلام کی دنیا کی مذمت کروں گا تو میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ جو مولا علی کہہ رہے ہیں، تو مولا نے ٹوک دیا اسے اور فرمایا کہ دنیا کی مذمت نہ کرو، اس لیے کہ دنیا متجر اولیاء اللہ، اولیاء اللہ کی تجارت کی جگہ ہے کہ وہ اپنی دنیا سے آخرت کو خریدتے ہیں، تو تجارت کا مقام ہے یہاں پر۔ تو خود دنیا کی مذمت نہیں ہے، دنیا سے اس تعلق کی مذمت ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کرتے ہیں۔ بات واضح؟ تو مال جمع کرنا اس کی ہمیشہ ویسے مذمت کی گئی ہے، لیکن ایک حدیث نظر سے گزری اور وہ حدیث صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور اس حدیث میں یہ ہے کہ امام نے فرمایا لا خیر فی من لا یحب جمع المال، اس شخص کے پاس کوئی خیر ہی نہیں ہے کہ جو مال جمع کرنے کا شوق نہ رکھتا ہو۔ پھر سے سنیے گا اس کے ترجمے کو، اس شخص میں کوئی خیر نہیں ہے جو مال جمع کرنے کا شوق نہ رکھتا ہو، یعنی مال جمع کرنا اچھی بات ہے، لیکن پھر امام نے آگے فرمایا یہ جو مال جمع کرنے کی محبت ہے یہ 3 کاموں کے لیے ہونی چاہیے۔ پھر سے ترجمہ سنیے گا، امام نے فرمایا اس شخص میں کوئی خیر نہیں ہے جو مال جمع کرنے کی محبت نہ رکھتا ہو، یعنی مال جمع کرنے کی محبت میں خیر ہے، اگر یہ مال جمع کرنا 3 کاموں کے لیے۔ امام نے فرمایا یکف بہ وجہ، سب سے پہلے مال جمع کرنے کی نیت یہ ہو کہ اس کے ذریعے سے اپنی آبرو کو بچا لے، وہ کسی کے سامنے دستے گدائی نہ پھیلائے۔ مل کے صلوات بھیجیں نام امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اگر کوئی اس نیت سے محنت کرتا ہے، وہ مال جمع کر رہا ہے تاکہ اس کی آبرو محفوظ رہے، مجھے کسی کے پاس مانگنا نہ پڑے، سوال نہ کرنا پڑے، تو یہ پہلی وجہ۔ دوسرا امام نے فرمایا یقضی بہ دینا، کہ اس پہ جو قرضے ہیں اس کو ادا کرنے کے لیے وہ مال کو جمع کرے، حق الناس سے اس کو ادا کرنا ہے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، اب کیا کیا جائے، نہیں، آپ کوشش کیجیے اس کے ذریعے سے مال جمع کیجیے اور اپنے قرضوں کو ادا کیجیے، جو حق الناس اس کو پورا کیجیے۔ اور تیسرا فرمایا وَيَصِلُ بِهِ رَحِمًا، اس مال جمع کرنے میں خیر ہے کہ جس سے صلہ رحم کر دے وہ، سبحان اللہ، یعنی اپنی شریک حیات کے لیے، بچوں کے لیے، اولاد کے لیے، مومنین کے لیے اگر وہ صلہ رحم کرے تو اس مال جمع کرنے میں خیر ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو تجارت کی تعریف ہے، اور تجارت کی مذمت یا مال جمع کرنے کی مذمت نہیں ہے، اس تجارت اور مال جمع کرنے کی مذمت ہے کہ جو ذکر خدا سے غافل کر رہی ہے انسان کو۔